نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حضرات گرامی، آج کا درس رسول کی پہچان پہ ہے سبحان اللہ. کہ رسول کا منصب کیسا ہوتا ہے اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا ہے اس کی شانیں کیا ہوتی ہیں. کچھ کتابیں ایسی بھی نظر سے گزری ہیں، کچھ کتابات بھی ایسے نظر سے گزرے ہیں، سماعتوں سے گزرے ہیں کہ جن میں یہ میسج دیا گیا کہ رسول تو بس ایک ڈاکیے کی طرح ہوتا ہے جس کا کام صرف آگے پیغام پہنچانا ہوتا ہے. جو اللہ سے مل گیا، جو جبریل علیہ السلام لے آئے، وہ آگے پہنچا دینا. کوئی اختیار نہیں ہوتا رسول کے پاس. ایسے بے شمار خطابات موجود ہیں، ایسی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہم نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ رسول کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے. اور ہم چونکہ خود اس قابل نہیں ہیں تو اس لیے ہم اپنے علماء سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ صحیح مسئلہ کیا ہے. اس وقت میرے سامنے جو تفصیلات موجود ہیں ان میں زیادہ تر جو میں نے استفادہ کیا وہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے کیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ ترجمہ پڑھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا پڑھیے جسے کنز الایمان کہتے ہیں. کنز الایمان کا معنی ہوتا ہے ایمان کا خزانہ. اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. اور اس کے ساتھ حاشیہ تفسیر، مختصر تفسیر اگر پڑھنی ہو تو علماء کے لیے تو خزائن العرفان مناسب اور بہتر ہے، اور عوام کے لیے نور العرفان جو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. آپ یقین جانیے آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا. اتنی آسان انداز میں دین کسی اور نے نہیں سمجھایا جتنے آسان پیرائی میں انداز میں مفتی صاحب سمجھاتے ہیں. آئیے رسول کے بارے میں مفتی صاحب نے لکھا. ہمارا جو نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنتا ہے، فرماتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کچھ دے کر بھیجتا ہے، کسی کی طرف بھیجتا ہے اور کچھ دینے کے لیے بھیجتا ہے.
رسول کا معنی ویسے ہوتا ہے بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان ہستیوں کو انسانوں کی طرف بھیجا ہوتا ہے تو اس لیے انہیں رسول کہا جاتا ہے، لیکن خالی نہیں بھیجا جاتا بلکہ کچھ دے کر بھیجتا ہے، کسی کی طرف بھیجتا ہے اور کچھ دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ رسول پیغام رساں بھی ہوتے ہیں، فیضان رسان بھی ہوتے ہیں۔ خالی پیغام نہیں پہنچاتے، فیض بھی پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ یہ جو چاروں بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، یہ چاروں جو ہیں یہ فرشتوں کے رسول ہیں، لیکن وہ بے اختیار رسول ہیں، انہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ لیکن انسانوں کی طرف اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ با اختیار ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحبان شریعت ہوتے ہیں، یعنی ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ اپنے سے پہلے والی شریعت کو فالو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شریعت عطا فرماتا ہے۔ صاحبان امت ہوتے ہیں، یعنی ان کی باقاعدہ امت ہوتی ہے ہر رسول کی۔ صاحبان کلمہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا کلمہ جاری ہوتا ہے جو ان کی امت پڑھتی ہے۔ متبوع ہوتے ہیں، یعنی لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں۔ مخدوم ہوتے ہیں، یعنی لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اب آئیے قرآن مجید کی جانب کہ رسول اختیارات رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو جس پر احسان ہوا ہے پھر اسی نے احسان مند رہنا ہے نا، کوئی دوسرا تو احسان مند نہیں رہے گا نا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے۔ اب انہی میں سے یہ بھی بڑا خاص کلمہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے والدین خدا نخواستہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے، ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ من انفسہم، کس کی جانب بھیجا؟ ایمان والوں کی جانب، اور کن میں سے؟ انہی میں سے، یعنی ایمان والوں ہی میں سے بھیجا۔ تو یہ من انفسہم بتا رہا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کے والدین بھی ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم، وہ ان پر یعنی اپنے اپنی امتوں پر تلاوت کرتے ہیں آیات ہی، اللہ کی آیاتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ تلاوت کس چیز کی؟ آیتوں کی۔ آیتیں کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اگر تو ہوتا نا صرف وہ جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ صرف قاصد کی حیثیت ہوتی ہے کہ بس پیغام دیں، باقی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر اتنا ہی کافی تھا۔ پھر یتلو علیہم آیات ہی ہوتا، آگے وَيُزَكِّيهِمْ نہ ہوتا، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ یہ بتا رہا ہے وہ خالی پڑھتے نہیں ہیں، وہ دلوں کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں اور تن من کو اجلا کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب کتاب کیا ہے؟ کتاب ظاہر ہے اسم ذات اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، تو پہلے آ چکا یتلو علیہم آیات ہی۔ اگر یعلمو کا مطلب بھی پڑھنا ہی ہوتا تو پھر آگے یعلمہم کا
لفظ استعمال نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھتے نہیں ہیں، وہ سمجھاتے بھی ہیں، اور اتنا سمجھاتے ہیں کہ بندہ سمجھ کر اس کا تن من دھن جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، جس میں ایک آیت کریمہ جس کا ترجمہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے، تھوڑا سا وہ آپ ذہن میں رکھیں تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح کیا اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب چونکہ حضرت زید ایک غلام کے بیٹے تھے، غلامی کی حیثیت میں وہ آئے تھے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی انداز میں آئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح کا انتظام فرمایا اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ۔ لیکن حضرت زینب چونکہ ان کا اعلیٰ خاندان تھا، یہ غلامی کی حیثیت میں آئے تھے، اگرچہ آقا علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن ان کی فیملی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کہاں سے آئے کیسے آئے، تو ذہن ملے نہیں دونوں کے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے انہیں پیغام بھیجا حضرت زینب اور ان کے گھر والوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں زید کا زینب کے ساتھ، تو ان کے بھائی نے اور حضرت زینب نے خود انہوں نے عرض کی حضور ان کی جو حیثیت جو ہے وہ ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، ادھر سے ان کا پیغام پہنچا، ادھر سے اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر سے اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ وہ پیغام کیا فرمایا؟ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے امرن کسی بات کا، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو پھر کسی بندے کو اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ فیصلہ کر دے اور رسول فیصلہ کر دے تو پھر کسی بندے کو اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے زینب یہ جو میرے محبوب نے کہا ہے نا، میرا بھی وہی فیصلہ ہے، سبحان اللہ، میرا بھی وہی فیصلہ ہے، میرا محبوب با اختیار ہے۔ جب میرے محبوب نے فیصلہ کر دیا اب گنجائش ہی نہیں ہے سوچنے کی، اب صرف ماننا ہے، سبحان اللہ، اور ماننا بھی کیسے ہے؟ دل سے ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو انہوں نے حضور میں حاضر ہوئے اس کے لیے، تو پھر ان کا باقاعدہ نکاح ہوا۔ تو یہاں بھی کیا پتہ چلا؟ اچھا یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو خیال تھا نکاح کا یہ کس کے ذہن میں ابھرا؟ آقا علیہ السلام کے ذہن میں کہ دونوں کو آپس میں نکاح کروانا ہے، لیکن اللہ اسے اپنا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے سبحان اللہ۔ کہ جو آقا علیہ السلام فیصلہ کریں وہی اللہ کا فیصلہ، اور جو اللہ کا فیصلہ وہی رسول اللہ کا فیصلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلیے سورۃ النساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ صرف محبوب کا رب تو نہیں ہے نا، رب تو سب کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ساری مخلوقات کا ہے، لیکن وہ اپنا تعارف جب کرواتا ہے نا تو وہ کہتا ہے، اب جیسے دیکھیں نا کوئی بہت بڑا انجینئر ہو، اسے بہت ساری بلڈنگز بنائی ہو، اسے جب کہا جائے نا کہ جی آپ نے کیا کیا بنایا ہے، تو وہ والی بلڈنگ پیش کرے گا جو خود اسے بھی پسند آئی ہو، کہ بنائی تو ساری میں نہیں ہے لیکن یہ جو بنی ہے نا یہ منفرد ہی ہے، یہ سب سے انوکھی ہے، یہ سب سے الگ ہے، یہ سب سے حسین، سب سے خوبصورت ہے۔ تو رب تو سب کا ہے، لیکن تعارف جب کرواتا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فلا وربک، فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم،
لا یؤمنون، وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حاکم با اختیار ہوتا ہے یا بے اختیار؟ حاکم کون ہوتا ہے بھائی؟ با اختیار ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب تک تمہیں حاکم نہ مان لینا تب تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، ایماندار تبھی ہوں گے جب وہ آپ کو حاکم مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ماننا بھی کیسے ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، محبوب جو تو نے فیصلہ کر دیا نا اس کے بارے میں پھر دل میں تنگی بھی نہ پائیں، پھر دل میں گھٹن نہ ہو کہ حضور نے کہہ دیا تو ماننا پڑ گیا ورنہ میرا دل تو نہیں مانتا۔ نہیں، ایسے نہیں، زبان پہ بعد میں آئے، دل پہلے جھکا ہوا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے دل مانے اس کے بعد تمہاری زبانیں مانے، تمہارے کان مانے۔ تو فرمایا کہ دل میں بھی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اشتراط مصطفیٰ۔ اس کے بعد آگے چلیے، اب یہاں پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن میں تھوڑا سا مختصر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2-3 احادیث آج چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی ہیں اس حوالے سے، سبحان اللہ، تو میں کہ چلیں وہ بھی آپ کی نظر کر دوں کہ رسول کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او کما قال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت میں پڑھنے کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا مطلب کہ جب میں حکم دے دیتا تو پھر ان کے لیے وہ عمل کرنا لازمی ہو جاتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر پریشان ہو جاتے، ہر جگہ مسواک موجود نہ ہوتی، ٹائم نہ ہوتا، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو حکم دے دیں اللہ بھی اسے پھر پورا کروا دیتا ہے۔ آگے چلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ شریف اور باقی بھی احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلامو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، سبحان اللہ، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پوچھا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر یہی سوال دہرایا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر یہی سوال دہرایا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا یا تیسری مرتبہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے بہترین الفاظ ہیں نا، صرف آپ یہ لو قلت نعم لوجبت یہ 4 لفظ آپ یاد کر لیں، آپ کا عقیدہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا میرے غلام تم بار بار کہہ رہے ہو کہ کیا ہر سال حج کریں، کیا ہر سال حج کریں، کیا ہر سال حج کریں۔ فرمایا میں خاموش ہوں، اگر میں نے ہاں کہہ دی تو فرض ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں نے ہاں کہہ دی تو لواجبات واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ جب میں ہاں کہہ دوں تو ادھر سے بھی ہاں ہی ہو جاتی ہے، اور میں نہ کہہ دوں تو ادھر سے بھی نہ ہو جاتی ہے۔ اختیار ہے یا کوئی نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب حج کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ عبادت ہے نا، کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ لیکن ہر سال کرنا ہے یا 1 سال کرنا ہے، یہ اختیار آپ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ فرمایا محبوب تمہاری مرضی پہ، تم ہاں کرو تو ہر سال فرض، تم نہ کرو تو پھر آزادی۔ 1 سال کرنا زندگی میں فرض، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ اچھا یہ تو آقا کی ہاں ہے، اب آقا کی نام بھی بتا دوں آپ کو، اس میں رب نے کیا اثر رکھا ہے، یہ ابھی ذہن میں آئی ہے کہ یہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنے کا تھوڑا سا سوچا اور سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت مادر حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، حضرت علی سے یہ کچھ خیال ان کے ذہن میں آ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا علی تم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ حالانکہ قرآن 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. سبحان اللہ مومن کو، مسلمان کو قرآن 4 شادیوں کی بولیے نا اجازت دیتا ہے. تو حضرت علی آگے سے کہہ سکتے تھے حضور قرآن نے تو 4 کی اجازت دی ہے، میں تو بھی دوسری کا ارادہ کر رہا ہوں، دوسری کا سوچ ہے. لیکن انہوں نے نہیں کہا، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے. ان کی ہاں میں رب کی رضا ہے، ان کی نہ میں رب کی ناراضگی ہے. تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، انہوں نے دوسری دفعہ نام ہی نہیں لیا. تو آقا علیہ السلام کی ہاں میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور نہ میں بھی برکتیں رکھی ہیں. تو ذات گرامی رسول با اختیار ہستیاں ہوتی ہیں اور بے اختیار نہیں ہوتے. اور اس کے بعد اگلی بات بڑی خاص بات ہے، رسول گناہوں، نبی اور رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. اب یہ نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے، صلاحیت نہیں ہوتی کرنے کی، یہ بات نہیں ہے. صلاحیت ہوتی ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. صلاحیت نہ ہونا یہ کوئی عظمت نہیں ہوتی، صلاحیت ہونے کے باوجود بندہ اس کام سے رک جائے تو یہ شان ہوتی ہے. تو اللہ کے نبیوں میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا انہیں اتنی مطلوب ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. 2 کیٹیگریز ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معصوم، گناہوں سے پاک. 2 ہیں، ایک ہیں انبیاء، دوسرے ہیں فرشتے. 2، تیسرا کوئی نہیں ہے. چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، یہ معصوم نہیں ہیں. یعنی ہم محفوظ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو کہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں. لیکن جو نہیں کرتے ہی نہیں ہیں، جن سے کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، جو کرتے ہی نہیں ہیں، ادھر آتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف انبیاء کی ذات ہے. آپ نے کئی ہمارے بزرگ بابے اور کئی جو پرانے دور کے لوگ ہیں، آج بھی کچھ نئے بھی ہیں کہ جو غلطی سے جب دعا کرتے ہیں تو وہ یوں دعا کرتے ہیں، یا اللہ 12 امام 14 معصوموں کے طفیل ہماری بخشش فرما. تو یہ 14 معصوم کون سے ہیں بھائی؟ یہ ہمارے نظریے میں کوئی نہیں ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ معصوم انبیاء ہیں اور وہ 14 نہیں ہے. معصوم رسول ہیں اور وہ 14 نہیں ہے. تو یہ 14 جو مراد لیے جاتے ہیں یہ اہل بیت میں سے لیے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر 14 ہی کیوں؟ پھر 14 ہی کیوں؟ کیا باقی اہل بیت کو پھر تم نہیں مانتے ہو؟ ادھر سے تمہارا اتنا بڑا دعویٰ کہ انبیاء کے بعد کیا بلکہ کچھ لوگ تو اہل بیت کو انبیاء سے بھی اوپر لے جاتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق. لیکن چلے ہم ان کی بات نہیں کرتے. لیکن یہ 12 امام اور 14 معصوم کی اصطلاح سنیوں کی اصطلاح نہیں ہے. یہ غلط ہے، اس کو رکنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام نبی ہیں پہلے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. مراتب سب کے جدا جدا ہیں. انبیاء کی تعداد فکس نہیں ہے، اسی لیے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو 1,25,000 کم و بیش یہ 7 لفظ ضرور استعمال ہوتا ہے. کم و بیش یعنی کچھ کم کچھ زیادہ اگر ہیں تو وہ بھی ساتھ کور ہو جائے معاملہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں انبیاء بھیجے ہیں اور ہر دور میں بھیجے ہیں.
لیکن ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی؟ سارے بولیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ کافر، بالکل کھلے لفظوں میں کافر، بے ایمان، مرتد، جہنمی، جو بھی کہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے کسی بھی حیثیت میں وہ کوئی کہے. تو نہ اسے دین مانتا ہے، نہ اسے ایمان مانتا ہے، نہ شریعت مانتی ہے، نہ پاکستان کا قانون مانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور مال صالح کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شعر پڑھتے ہیں پھر دعا کر لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.